اگر انسان کی آنکھوں سے تعصب کی اینک اتار دی جائے، اگر ضمیر کو آزاد کر دیا جائے، اگر جہالت کو قید کر دیا جائے، اگر انسان کے شعور میں کے ہاتھوں میں جو ہتھ کڑیاں لگی ہیں روایات کی اور قدامت پرستی کی، ان ہتھ کڑیوں کو کھول دیا جائے، اور اگر انسانی فکر کے پیر میں جو بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں تعصبات کی، ان بیڑیوں کو توڑ دیا جائے، تو وہ شخص، وہ انسان اس قابل ہے کہ قرآن کے صحیح مطالب اور مفاہیم اس کے سینے پر اتریں۔ یہ بنیادی شرطیں ہیں جو میں ابھی آپ کے سامنے ایکسپلین کروں گا۔ قرآن مجید اللہ کی آخری کتاب ہے مسلمانوں کے ایمان کے مطابق، اور قیامت تک کے لیے اللہ کی طرف سے ہدایت نامہ ہے تمام انسانیت کے لیے۔ قرآن نے خود اپنے بہت سے نام قرآن کے اندر ہی رقم کیے ہیں۔ اس کا معروف ترین نام ہے القرآن، اور جو میں نے سورہ واقعہ کی 3 آیات آپ کے سامنے پڑھی ہیں، ان میں یہی فرمایا اللہ نے کہ انہ لقرآن کریم، کہ تمام کرامت، تمام عزت اور تمام تکریم کے قابل یہی قرآن ہے جو حکمت سے بھرا ہوا ہے، فی کتاب مکنون، مگر یہ چھپا ہوا ہے ایک کتاب کے اندر۔ Now there is this duality کہ ایک قرآن ہے جسے تم قرآن سمجھ رہے ہو، اور پھر ایک قرآن ہے جو ایک کتاب کے اندر چھپا ہوا ہے، لا یمسہ، اور اس قرآن کو نہیں چھو سکتے الا المطہرون، ما سوائے ان لوگوں کے جو مطہر ہو چکے ہیں، جو پاکیزہ ہو چکے ہیں، جو بلند ہو چکے ہیں۔ اٹس آور کامن ایکسپیرینس کہ جب تک ہم رفعت اٹین نہیں کرتے، جب تک ہم بلندی کی طرف نہیں جاتے، ہمیں چیزوں کی حقیقت جو ہے ان کا صحیح درک نہیں ہوتا۔ Now everybody in this room or everybody on this planet believes کہ earth is round، زمین گول ہے، ہر کوئی جانتا ہے، لیکن اگر آپ زمین پر کھڑے ہو کر سامنے دیکھیں تو آپ کو زمین فلیٹ لگے گی، you will not see any rounding off۔ اگر آپ نے اس کی حقیقت کا مشاہدہ کرنا ہے تو you need a bird eye view، you need to rise up۔ جب تک آپ اس کی صفل، اس کی پستی میں ہیں، وہ آپ کو سیدھی لگے گی، and your senses will deceive you that earth is flat۔ لیکن جیسے ہی آپ 1000-2000 فٹ بلند ہوں گے تو you will understand کہ جو کنٹورنگ ہے اس کی زمین کی، یہ جو راؤنڈنگ آف ہے، that will become visible to you۔ تو قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے کہ اس کو جب تک تم اپنی سفلی حالت میں رہو گے، اپنی پستی میں رہو گے، تو یہ کتاب تمہیں سمجھ نہیں آئے گی۔ لا یمسہ، تم اس کو چھو بھی نہیں سکو گے۔ مس کہتے ہیں چھونے کو، not even grasp۔ You will not even taste what it is الا المطہرون، جب تک تم بلند نہیں ہوتے، جب تک تم پاکیزہ نہیں ہوتے۔ اب یہ قرآن معروف ترین نام ہے اس پیغام کا جو اللہ نے انسانیت کے لیے دیا ہے، اور ڈیبیٹ ہے۔ اب یہ لوگ جو عربی یہاں پر پڑھ رہے ہیں، یہ ڈیبیٹ سے گزریں گے جب یہ آگے جائیں گے۔ بعض کے مطابق یہ لفظ قرأ یقرأ سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے پڑھنا، ٹو ریسائٹ، اور بعض علماء کے نزدیک یہ لفظ کرو سے نکلا ہے، قاف رے واو، اور اس کا مطلب ہے ٹو برنگ ٹو گیدر تھنگس۔ قرآن ایک ایسی چیز کو کہا جاتا ہے جو چیزوں کو بکھرا نہ رہنے دے۔ It should have the capacity or the potential to bring them together in one place۔ تو اس لیے جب قرآن کا یہ مطلب ہم لیتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہوگا کہ یہ وہ چیز ہے جو چیزوں کو بکھرا نہیں رہنے دیتی۔ It converges them to one point۔ اور دوسرا اس کا معروف نام جو ہے وہ الکتاب ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک الکتاب، it's again that two-tier dimension۔ It's very subtle way، جس طرح اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے میسیجز اور اپنی جو مطالب ہیں وہ ہم تک پہنچاتا ہے، اٹس ویری سٹل۔ اور جب آپ عربک گرامر اور صرف و نحو پڑھتے ہو تو دین یو انڈرسٹینڈ کہ کتنی واسٹنس ہے اور کتنے انداز سے آپ قرآن کو سمجھ سکتے ہیں۔ ذالک الکتاب، ہونا چاہیے تھا ہاذ الکتاب،
हाजा मुकर्रब महसूस का सीगा है, समथिंग दैट आई कैन टच विच इज़ इन माई ग्रास्प. लेकिन अल्लाह ने हाजा का लफ्ज़ नहीं फरमाया, हाजल किताब नहीं फरमाया, ज़ालिकल किताब. ज़ालिका दूर की चीज़ के लिए होता है. तो मतलब क्या बनेगा, ये वो किताब है. वंस अगेन इट्स द सेम, इन्नहु लकुरानुन करीम फी किताब मकनून. ये कुरान एक किताब, ये वो कुरान वो चीज़ है जो एक किताब के अंदर छुपा हुआ है और उसको नहीं छू सकते जब तक तुम मुताहर नहीं होते. यहां पर भी अल्लाह फरमा रहा है ज़ालिकल किताब, ये वो किताब है ला रैब फी, जिसमें शक नहीं हो सकता. हाँ, शक कर सकते हो अगर तुम मुताहर नहीं हो. इसलिए बाद में मुत्तकीन की पूरी सिफात बयान की कि वो कौन से लोग हैं. अब किताब जो है लफ्ज़, उसको भी जब आप कतबा अरबी में देखते हो तो किताब भी उस चीज़ को कहते हैं जो चीज़ों को इकट्ठा करे, उनको बिखरा ना रहने दे. मेरे जहन में मौजू है और मौजू के एतबार से मैं कोई किताब लिखना चाहता हूँ तो जो कुछ मेरे जहन में है उस मौजू के मुताबिक वो सारा उस किताब में इकट्ठा हो जाएगा. और वैसे भी अगर आप इसको प्योरली फिजिकल डायमेंशन पर देखना चाहें तो किताब वो होती है जिसको जिल्द किया जाए, जो मुजल्लद हो, जो बहुत से सफ़ों को अपने अंदर काबू करके रखे. एक किताब है, हवा चल रही है, किताब की जिल्द फटी हुई है, अगर वो सफ़हात सारे इर्द गिर्द मुंतशिर हो जाएंगे तो वो एक एक सफ़ा किताब नहीं कहलाएगा. इट हैज़ टू बी ब्रॉट टुगेदर और उसको उस जिल्द के अंदर आपको इकट्ठा करना पड़ेगा, तब वो किताब बनेगी. तो किताब के मानी भी उस चीज़ के हैं जो चीज़ों को इकट्ठा कर ले. और कुरान अगर क़रौ से हम लेते हैं तो उसके मानी भी ये हैं कि वो चीज़ जो अपने अंदर सब कुछ इकट्ठा कर ले. सब कुछ का लफ्ज़ मैं क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ, कोई कुरान खुद ये कहता है यौमा नबअसु फी कुल्लि उम्मतिन शहीदन अलैहिम मिन अनफुसिहिम वजिअना बिका शहीदन अला हाउलाए नज़्ज़लना अलैकल किताब तिबयानन लिकुल्लि शै हुदन व रहमतन व बुशरा लिल मुस्लिमीन. वेरी इंपॉर्टेंट आयत. हर आयत कुरान की बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो साहिब इल्म में जो थ्योरी ऑफ नॉलेज पढ़ते हैं उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आयत है. यौमा, उस दिन, नबअसु, हम खड़ा करेंगे, फी कुल्ले, हर उम्मत के अंदर हम लोगों को खड़ा करेंगे. यौम नबअसु फी कुल्ले उम्मतिन शहीदन अलैहिम मिन अनफुसिहिम, और उन उम्मतों के अंदर से ही कुछ लोग खड़े करेंगे जो उनके गवाह होंगे. इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट. यहां पर स्कॉलरशिप और सूफीइज्म डिवाइड होता है. सो दैट इज व्हाई आई एम पुटिंग इट इन फ्रंट ऑफ यू, क्योंकि जो जितने भी आप नए स्टूडेंट्स हो आपने कुरान को इन अ सूफिक और मिस्टिक ट्रेडिशन में पढ़ना है. तो दिस इज द डिवाइडर, दिस आयत यौम नबअसु फी कुल्लि उम्मतिन शहीदन अलैहिम मिन अनफुसिहिम. क़यामत के दिन हम हर उम्मत को, हर गरोह को खड़ा करेंगे और फिर उस गरोह में से कुछ गवाह उठाएंगे. अब यहां पे डिवीजन है. उलमा जिस नहज पर चलते हैं उनके मुताबिक ये अंबिया होंगे, ये लीडर्स होंगे कौम के, कि आज मैं जो अमल कर रहा हूं, अगर क़यामत के दिन आई क्लेम कि मैंने तौहीद का दर्स दिया था कुरान का, so who is going to validate me? You people. सूफीज़म में everybody is a गवाह of God. हम सारे के सारे एक दूसरे के ऊपर गवाह मुकर्रर किए हुए हैं जो क़यामत में एक दूसरे के अमल के हक की गवाही देंगे. तो इट हैज़ अ वेरी लार्ज एक्सटेंट गवाही का. यौम नबअसु फी कुल्लि उम्मतिन शहीदन अलैहिम मिन अनफुसिहिम, हर उम्मत में से कुछ लोगों को खड़ा किया जाएगा जो उनके हक के ऊपर गवाही देंगे कि मैं जो कह रहा हूं वो हक है कि नहीं. तो मैं जो भी कहता हूं, इट इज हैंगिंग टिल समबडी बेयर्स विटनेस दैट दे विटनेस मी डूइंग इट. तो अब हम सब के हक के हकानियत गवाहों से क़यामत के दिन इस्टेब्लिश होगी. अब वो गवाह सच्चे हैं, उन गवाहों की हकानियत कहां से इस्टेब्लिश होगी. तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि मैंने जो अमल किया है मैं अल्लाह की बारगाह में पेश कर रहा हूं कि अल्लाह मैंने ये अमल किया है. बट इट्स नॉट इनफ, आई नीड अ विटनेस. यू पीपल विल बेयर विटनेस टू मी कि हाँ जी हम वहां मौजूद थे हस्तो नीस में, हमने सुना. अब आप लोग सच बोल रहे हैं, इसका विटनेस कौन है. यौम नबअसु फी कुल्लि उम्मतिन शहीदन अलैहिम मिन अनफुसिहिम वजिअना बिका शहीदन अला हाउलाए, और मुस्तफ़ा हम तुम्हें उन तमाम गवाहों का गवाह बनाकर क़यामत में खड़ा करेंगे. So if you want to understand how to build structures
from Quran. You have to listen to this mode of questioning that I am presenting to you. It's very analytical, it's very simple, लेकिन इससे आपके दरीचे ज़हन के खुल जाएंगे कि क़यामत के दिन मैं जो कुछ कर रहा हूँ उसका हक इस्टेब्लिश होगा गवाहों से, और गवाह हक हैं, ये हकानियत इस्टेब्लिश होगी मुस्तफ़ा से. अब मुस्तफ़ा हक हैं, इसकी क्या हकानियत है? This is how you proceed in Quran. It's a very rational way of doing it, probably a little dry, but it's very important for the students of Quran. मेरा हक गवाहों ने साबित किया, गवाहों का हक मुस्तफ़ा ने साबित किया. मुस्तफ़ा का हक कौन साबित कर रहा है? नज़्ज़लना अलैकल किताब तिबयानन लिकुल्लि शै, क्योंकि मुस्तफ़ा हमने तुझ पर वो किताब नाजिल की है तिबयानन लिकुल्लि शै, जो कि वाज़ेह कर देती है, जो दिखा देती है कुल्ले शै, कुछ नहीं छोड़ा, विदाउट एक्सेप्शन, हर चीज को जाहिर करने वाली किताब तुझ पर नाजिल की है. इसलिए अब तू उन गवाहों का भी गवाह होने के काबिल है. तो मेरी गवाही गवाहों से, गवाहों की गवाही मुस्तफ़ा से. अब मुस्तफ़ा हक है, इसकी क्या गवाही है? कुरान. अब कुरान हक है, इसकी क्या गवाही है? दिस इज हाउ यू अंडरस्टैंड कुरान, दिस इज हाउ यू एस्टैब्लिश स्ट्रक्चर्स इन कुरान. अब कुरान खुद हक है, जो कि मुस्तफ़ा का हक होना साबित कर रहा है, तो कुरान खुद हक है, इसकी क्या दलील है, इसकी क्या गवाही है? तो कुरान कहता है कि मुस्तफ़ा तो इन लोगों से कह दे फ़क़द लबिस्तु फ़ीकुम उमरम मिन क़ब्लिही अफ़ला ताक़िलून, कि मैंने सारी उम्र तुम्हारे अंदर गुजार दी है, क्या तुम अकल नहीं रखते हो? अगर मैं कोई गलती करने वाला बशर होता तो मुझे कभी नबी ना बनाया जाता. सो यू कैन अंडरस्टैंड, मेरा हक गवाहों ने साबित किया, गवाहों का हक मुस्तफ़ा ने साबित किया, मुस्तफ़ा का हक कुरान ने साबित किया, और कुरान खुद हक है, इसकी गवाही किरदार मुस्तफ़ा है. दिस इज हाउ थिंग्स आर हैपनिंग. कुरान हमें बार बार वेव्स के अंदर ये मानवी मतालिब हमारे ऊपर फेंकता रहता है, और शर्त यह है कि बायस से हमने जान छुड़ानी है, जो मैंने जहां से शुरू की थी बात. अब तिबियान लिकुल्लि शै, कुरान वो किताब है जो हर चीज को अपने अंदर जमा करता है. किताब वो चीज है जो हर चीज अपने अंदर जमा करती है. और तीसरा कुरान का मारूफ तरीन नाम है जिक्र. इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून. इन्ना बेशक, नहनु हमने, नज़्ज़लना हमने नाजिल किया है. दो दफा हम आए. जितने अरबी के स्टूडेंट्स हैं अस्तोनीज के, दे शुड अंडरस्टैंड दीज डायलेक्टिक्स, दीज सबटलिटीज ऑफ कुरान, कि क्यों दो दफा जमा का सीगा आ रहा है. इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने ही ये जिक्र यानी कुरान नाजिल किया है. और जिक्र क्या है? याद, मेमोरी, गेटिंग कनेक्टेड टू योर मेमोरी. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मेमोरी? ये हमारे सामने पाकिस्तान के इतने मारूफ साइकेट्रिस्ट बैठे हुए हैं. जिक्र क्या चीज है? इट इज समथिंग दैट ब्रिंग्स टुगेदर. मेरी जिंदगी जो मैंने गुजारी है, आज मैं बचपन का कोई वाकया अगर जिक्र में याद करता हूं तो इट कनेक्ट्स मी बैक टू इट. तो ये तीनों जो नाम है कुरान के, कुरान, अल किताब और जिक्र, इनकी जो अंडरलाइंग करंट है इंटेलेक्चुअल, वो ये है कि जिक्र वो चीज है जो चीजों को इकट्ठा करता है, कुरान वो चीज है करौ से जो चीजों को इकट्ठा करता है, और अल किताब वो चीज है जो मुख्तलिफ चीजों को अपने दामन के अंदर समेट लेती है. दिस इज लाइक अ गैदरिंग ऑफ थिंग्स. और कुरान का मौजू क्या है? मुख्तलिफ उलमा ने बहुत ज़्यादा इसके ऊपर काम किया है, लेकिन मेरे अपने जो ज़ाती मेरी राय है वो ये है कि कुरान का एक ही मौजू है, वो है तौहीद. और तौहीदन किस वजन पर चढ़ता है? तफ़ईलन, बाब तफ़ईल पर. तौहीद इज नॉट बीइंग वन, इट इज मेकिंग वन. तौहीद इज अ कॉन्सेप्ट दैट मेक्स एवरीथिंग वन. तो तौहीद हैज दिस इमेज ऑफ गैदरिंग एज वेल. तो बार बार मैं आपको मुख्तलिफ अंदाज से सिखा रहा हूं कि कुरान का बुनियादी जो इंटेलेक्चुअल फ्लो है, इट इज समथिंग दैट ब्रिंग्स टुगेदर. तौहीद इज समथिंग दैट ब्रिंग्स टुगेदर. जिक्र इज समथिंग दैट ब्रिंग्स टुगेदर. किताब इज समथिंग दैट ब्रिंग्स टुगेदर. अब यहीं से ही मिस्टिक की आंख शुरू होती है. जब वो इस चीज को देखता है, तो हम जिस चीज को कुरान कहते हैं वो किताब की शक्ल में एक मुजल्लद किताब है जो सामने पड़ी हुई है. सूफिया के नजदीक कुरान की 3 डायमेंशंस हैं. द फर्स्ट डायमेंशन इज दिस बुक, कलाम अल्लाह.
اور دوسری ڈائمنشن میں یہ پوری کائنات قرآن ہے, پوری کائنات الکتاب ہے. اور تیسری ڈائمنشن میں جو قرآن پڑھ رہا ہے قاری وہ خود قرآن ہے. دیز آر دا 3 ڈائمنشنز ان صوفیزم. اور یہ صوفیان نے کوئی اپنے گھر سے فلسفہ نہیں گھڑا, جس طرح کہ اکثر ہماری اسکالرشپ کی عادت ہے کہ جو بھی صوفی کی بات ہوگی وہ یہ تو انہوں نے اپنے زوم میں کہہ دیا. دس از ایگزیکٹلی واٹ قرآن از ٹرائنگ ٹو ٹیچ یو, کہ یہ کائنات قرآن ہے, تم خود قرآن ہو. سنوریہم آیاتنا. واٹ از قرآن؟ اٹس اے کلیکشن آف آیات. واٹ از این آیت؟ آیت از اے سمبل, جملہ. 6666 جملے جب اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ چیز قرآن بنتی ہے. اور آیت کی دوسری ڈائمنشن قرآن کیا کھولتا ہے؟ سنوریہم آیاتنا. سین جلدی کے لیے آتا ہے, سورت کے لیے, کہ وی ول امیجیٹلی کاز دیم ٹو سی آیاتنا, ہماری آیتیں. کہاں پہ؟ کتاب میں؟ نو, فی الآفاق, ان دا ہورائزنز. واٹ ایور دے سی is our ayat. وَفِي أَنفُسِهِمْ. And if they don't bother to look outwards, when they will look inwards, they will find an ayat of God within themselves. سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا وَفِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ. جب تک کہ ان کو یقین نہ آ جائے کہ یہی حق ہے. أَوَلَمْ يَكْفِي بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ. اے مصطفیٰ, کیا تیرے رب کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ وہ اکیلا ہر چیز کا گواہ ہے؟ یہ ابھی بڑا ہی لطیف موضوع کھولتا ہے, انشاءاللہ we will take it up in some of our next sessions. کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک چیز آیت بھی اسی کی ہو اور وہ گواہ بھی خود اس کا ہو. It's a very very interesting concept, very delicate, very subtle, but it's very important for anyone who wants to look at Quran from a very very romantic perspective. ہر چیز آیت ہے اور وہ خود اس کا گواہ ہے. It's exactly when اللہ کہتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي صُورَةِ الرَّحْمَانِ. انسان کو میں نے اپنی شکل پر بنایا ہے, رحمان کی شکل پر. خلق آدم علی صورتہ, میں نے آدم کو اپنی شکل پر بنایا ہے. تو this is the first thing that we did in our primordial existence. یوم الست کی اگر آپ آیت پڑھیں, اِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدم مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ. اللہ فرماتا ہے کہ اس دن ہم نے آدم کی تمام اولاد کو ان کی بیک بون سے نچوڑ کر باہر نکالا. وَأَشْهَدُهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ. اور ہم نے ان کو we caused them to bear witness onto themselves. This is the first act that we are performing as a creation. کہ we are his ayat and we are bearing witness to that fact that we are his ayat. تو صوفی یہ کہتا ہے کہ یوم الست یا یوم حشر تو چلا گیا, تو بیچ کا جو عرصہ ہے تو اس میں بھی یہی کام کرو. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ پوری کائنات الکتاب ہے, القرآن ہے. تمہارا اپنا نفس الکتاب ہے, القرآن ہے. You don't have to go too much further from yourself. The more close you are to yourself, the more close you are to the ayat of God. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ پوری کائنات ایک مدرسہ ہے, اور consider yourself a طالب علم جس نے ان آیتوں کے ذریعے اپنے رب کے مفہوم کو سمجھنا ہے. برگے درختان سبز در نظر ہوشیار, کہ ہر ورکش دفتریست معرفت کردگار. برگے درختان سبز در نظر ہوشیار. ایک آدمی دیکھ رہا ہے, he's looking at the tree and he see the leaves, the green leaves. لیکن جس کی نظر ہوشیار ہے وہ کیا دیکھ رہا ہے؟ ہر ورکش دفتریست معرفت کردگار. Every leaf is a madrasa, is a school, جو اس کو اللہ تعالیٰ کی معرفت کے ساتھ اٹیچ کر رہا ہے. اور اس لیے مولانا رومی مثنوی میں, رومی کے بہت فین بیٹھے ہوئے ہیں اس کلاس میں. رومی نے کیا بتایا ہے اس عالم کے بارے میں, اس کائنات کے بارے میں؟ آپ فرماتے ہیں کہ ہما عالم کتاب حق تعالی است. تمام جہان اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے. Why don't you read it? اور حضور کے سامنے Prophet always curbed poetry. He never liked poetry that much. لیکن جب وہ لبید کے وہ شعر پڑھا گیا تو حضور کھڑے ہو گئے, اور آپ نے فرمایا کہ زمانہ جاہلیت کی تمام پوئٹری میں اگر کسی نے کوئی کام کی بات کی ہے تو لبید نے کی ہے. اور وہ کیا شعر تھا؟ ففی کل شیء لہ آیات تدل علی انہ واحد.
ففی کل شیء لہ آیات، ہر چیز کی حقیقت یہ ہے کہ وہ اللہ کی آیت ہے. تدلو، اور وہ دلیل قائم کر رہی ہے، اٹس بیئرنگ وٹنس انہ واحد، تدلو علی انہ واحد، اور ہر چیز یہی دلیل پیش کر رہی ہے کہ وہ اللہ واحد ہے، وہ حق ہے. So you can understand کہ یہ 3 لیولز ہیں قرآن کو سمجھنے کے. ہم نے کیونکہ یہاں پہ عربی سٹارٹ کر دی ہے، قرآن کی تفہیم سٹارٹ کر دی ہے، تو اب یہ جو صوفی کا پرسپیکٹیو ہے قرآن کے اوپر، وہ میں صرف آج میرا کام I'm not going to get complicated or not going to go philosophical on you guys, just giving you very basic structure کہ یہ 3 ڈائمینشنز کو آپ نے کس طرح پہچاننا ہے. قرآن کا کام ہے جمع کرنا، کائنات کا کام ہے اپنے اندر چیزوں کو جمع کرنا، انسان جس کو انسان کہتے ہیں اس کا کام بھی اپنے اندر چیزوں کو جمع کرنا. یہ بھی جس طرح مولا کائنات حضرت علی فرماتے ہیں کہ کیا خوبصورت ان کا شعر ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ اتحسبو انک جرم صغیر، کیا تو سمجھتا ہے کہ یو آر اے اسمال اسپیک آف سینڈ، نو فیک انت والعالم الاکبر، اللہ نے پورا عالم اکبر تیرے اندر لپیٹ کر ڈالا ہوا ہے. سو اٹس امپاورنگ یور سیلف، بلیونگ واٹ یو آر، آپ کی حقیقت کیا ہے. اور اٹس ویری انٹرسٹنگ دا وے ابن العربی ٹیکس اٹ. حروف ابجد کا جو علم رکھتے ہیں، نومیریکل ویلیوز کا، اس میں اللہ کا ایک نام ہے جامع، جیم الف میم عین، جامع. جیم کے 3 نمبر ہیں، الف کا 1 نمبر ہے، میم کے 40 نمبر ہیں، 30 1 اور 40 44، اور عین کے 70 ہیں. تو 44 اور 70 114، اور قرآن کی صورتیں کتنی ہیں؟ 114. مطلب وہ کہتے ہیں ابن العربی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ کائنات میں ہے، اگر اس کو تم مجمل دیکھنا چاہتے ہو، اگر اس کو تم تلخیص میں دیکھنا چاہتے ہو، یو وانٹ ٹو سی the entire universe in one book, look at Quran. And if you want to understand Quran, look outwards, look at the universe. تو وہ فرماتے ہیں کہ کائنات کو اگر کتابی شکل میں دیکھنا ہے تو قرآن کھول لو، قرآن کو اگر ایکچولائز فارم میں دیکھنا ہے تو ارد گرد کی مخلوق کو دیکھ لو. اور this is the vision that we are called to again and again in Quran. حقیقت کیا ہے آپ کی؟ یہاں پر اب یہ بیٹھے ہیں، میں بیٹھا ہوں، کوئی بھی بیٹھا ہوا ہے یہاں پہ، گلم بیٹھی ہیں، فیاض بھائی بیٹھے ہیں، کوئی بھی بیٹھا ہوا ہے. ہم یہاں پر کیوں بیٹھے ہیں؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. انما حصر کا صیغہ ہے، بس کے بس یہ بات، this is the only truth. امرہ، ہمارا کام یہ ہے، اذا اراد شیئا، جب ہم کسی چیز کو بنانے کا ارادہ کر لیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کن. قال لہو، ہم اس کو کہتے ہیں کن، ہو جا. فیکون، فے بھی تیزی کے لیے آتی ہے اور وہ اسی وقت ہو جاتی. سو جو بھی یہاں پر بیٹھا ہوا ہے وہ امر ربی ہے، جو بھی کائنات میں موجود ہے وہ اللہ کی آیت بن کر اس دنیا میں آیا ہے. دس از آور کور ریئلٹی. وفی الارض لآیات للموقنین، اللہ فرماتا ہے قرآن میں کہ پوری زمین اللہ کی نشانی ہے، لیکن صرف ان کے لیے جو یقین رکھتے ہیں. پوری کائنات اللہ کی آیت ہے. وفی انفسکم افلا تبصرون، اور تم خود اللہ کی آیت ہو. Why don't you look? It's such a beautiful invitation جو ہمیں انٹروڈیوس کرا رہا ہے ہم سے کہ جو کچھ تم ادھر ارد گرد دیکھ رہے ہو، جب یہ نظر آپ کو مل جاتی ہے، بات نظر کی ہوتی ہے. اٹس نیور اباؤٹ مشہود، اٹس آلویز اباؤٹ شاہد. یہ بات ہمیں بچپن میں صوفیزم میں سکھائی گئی تھی کہ، اور ہمیں بڑی رومانٹک سی اور آسان سی مثال دیتے تھے ہمارے شیوخ کے، دیکھو چاند کو دیکھو، اٹس ون آبجیکٹ. ایک ذمہ دار جب اس کو دیکھتا ہے تو ہی از ٹرائنگ ٹو، اس کے لیے وہ رازق لگتا ہے کہ یار یہ چاند کی وجہ سے ویوز بننی ہیں اوشن میں، اور ویدر پیٹرنز بننے ہیں، اور بارشیں ہونی ہیں، اور میری زمین میں غلہ اگنا ہے. ایک جو جیوگرافی کا ماہر ہے وہ اس کو دیکھتا ہے تو وہ اس کو اسٹڈی کرتا ہے، یار یہاں پر ویلیز ہیں، یہاں پر کریوسز ہیں، یہاں پر یہ ہے وہ ہے. اب چاند ایک ہی ہے. اور جب وہ عاشق دیکھتا ہے چاند کو، تیرا چہرہ کتنا سہانا لگتا ہے، اس کے آگے چاند پرانا لگتا ہے. چاند کو جتنا پٹا ہے عاشقوں نے، عاشقوں سے یاد آیا کتنے ہیں کوثر صاحب، سر جی آگے آؤ. تیرا چہرہ کتنا سہانا لگتا ہے، اس کے آگے چاند پرانا لگتا ہے. آگ کا کیا ہے، پل دو پل میں لگتی ہے، بجھتے بجھتے ایک زمانہ لگتا ہے.
چاند کے ساتھ کئی درد پرانے نکلے, کیسا یہ درد تھا, کئی درد اس کے بہانے نکلے. تو اٹ از نیور اباؤٹ دا مون, اٹس اباؤٹ دی آئیز جو دیکھ رہی ہیں. اٹس نیور اباؤٹ قرآن, اٹس اباؤٹ قاری کہ وہ کس نظر سے قرآن کو دیکھنا چاہ رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو اس کائنات کو دیکھو, تو یو شوڈ انڈرسٹینڈ اس کی جو اصل حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ یہ میری نشانی ہے. اپنے آپ کو دیکھو. سو انڈرسٹینڈ, میک یور سیلف بلیو کہ یو آر جسٹ مائی آیت, تم میری نشانی ہو. لیکن ہاؤ ڈو وی گیٹ ٹو دس کانشیسنیس؟ اٹس ویری ٹف. اس کے لیے خالی ہونا بہت ضروری ہے. یہ حضرت علی سے لے کر شہاب الدین سہروردی تک, اور شہاب الدین سہروردی سے لے کر آج تک جتنی بھی مسٹیکل فلو ہے, وہ ایک ہی چیز آپ کو کہے گی کہ اگر خالی ہونے کی ہمت نہیں ہے تو ڈونٹ واک آور پاتھ. As long as you are carrying your baggages, what is my baggage? In recognition of myself, the basic baggage is کہ میں اپنے آپ کو اس فزیکل فارم کے علاوہ کچھ اور سمجھتا ہی نہیں ہوں. اور جو بھی میرا اپنے آپ سے تعارف ہے, it is all given by the society. I'm sorry to disappoint you, we don't know ourselves. آپ مجھ سے میرا تعارف مانگے کہ تم کون ہو, تو میں کیا کہوں گا؟ جی میں سید عزیر قادری ہوں. بھائی عزیر تو نام ہے جو میری والدہ نے مجھے دیا ہے, اور سید اور قادری تو وہ خاندان ہے جس میں اللہ نے ٹپکا دیا ہے. میں کون ہوں جس کو عزیر کہا جا رہا ہے؟ وہ کون ہے؟ جی میں مقرر ہوں, میں مبلغ ہوں, میں پیر ہوں. ارے بھائی دس از واٹ پیپل ٹاک اباؤٹ یو, دس از دا انٹروڈکشن پیپل ہیو گیون یو, اینڈ دس از یور صفات. یہ میری صفتیں ہیں. بولنا میری صفت ہے, علم لوگوں تک پہنچانا یہ میری صفت ہے. دس از ناٹ می. ہم سمجھتے ہیں ہم اپنے آپ کو پہچانتے ہیں. وی ڈونٹ نو. آل وی ہیو آر دیز رولز اینڈ ٹائٹلز دیٹ سوسائٹی ہیز گیون اس. آئی ایم اے فادر اینڈ آئی ایم اے سن اینڈ آئی ایم اے پریچر اینڈ آئی ایم اے اسپیکر, آئی ایم اے ذمہ دار, آئی ایم اے سید. اوکے, دے آر آل پارٹ آف می. لیکن وہ ذات جس کی طرف آپ ایٹریبیوشن کر رہے ہو ان ساری چیزوں کو, وہ ذات کہاں پہ ہے؟ واٹ از دا ریئلٹی آف دیٹ؟ نہ ہم خود اپنے آپ کو پہچانتے ہیں, اور نہ ہی جو ہمارے ارد گرد کا ماحول ہے اس سے ہم اویئر ہیں. اس لیے پروردگار نے اتنی سخت آیت نازل فرمائی, لقد ذرأنا لجہنم کثیرا من الجن والانس. میں انسانوں اور جنوں کی کثرت کو جہنم سے بھر دوں گا. کیوں؟ لہم قلوب لا یفقہون بہا, I gave them hearts, they don't think with them. لہم اعین لا یبصرون بہا, I gave them eyes but they don't look with them. لہم آذان لا یسمعون بہا, میں نے ان کو کان دیے ہیں but they don't listen. اولئک کالانعام, they are like animals. بل ہم اضل. اب بل کا صیغہ پچھلے کی ریجیکشن کے لیے آتا ہے اور اگلے کی assertion کے لیے آتا ہے. No, they are not animals, they are worse than animals. اولئک ہم الغافلون, یہی وہ لوگ ہیں جو غافل ہیں. ہماری سب سے بڑی غفلت کیا ہے؟ We don't understand ourselves. We don't understand the world around us. So Quran is always inviting us to this vista, to this vision. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ جو سوسائٹی نے ہمیں انکے پہنا دی ہیں, ہم انہی کے ذریعے ہر چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. سو قرآن بار بار ریٹریٹ کرتا ہے کہ اپنی اس کمفرٹ زون سے باہر آؤ, unload. Don't look at the world the way you are told to look. کبھی کبھی ہماری نظروں سے بھی کائنات کو دیکھو, کبھی کبھی ہماری نظروں سے بھی اپنے آپ کو دیکھو. It is a very romantic invitation. کیونکہ جب یہ آپ کا ویژن ہو جائے گا تو then you will understand. وَفِي الْأَرْضِ لَآيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ, کہ یہ جو رات اور دن کا کھیل ہے, شب و روز جو گزر رہے ہیں, یہ دو صفحے ہیں ایک کتاب کے, اور اس کے اوپر جو مخلوقات ہیں they are nothing more than کلمہ کن, جو فیکون ہو رہے ہیں. یہ جو حرکت ہو رہی ہے ہماری زندگیوں کی, یہ اسی کن کی فعالیت ہے. that kun is getting activated, that bee is getting activated, nothing else. لیکن it's very difficult to switch off this brain. ایک عقل کل ہے اور ایک عقل جز ہے. میں اور فائدہ اس دن بھی یہ بات کر رہے تھے کہ we are always attached to عقل جز. ہم عقل کلی کی طرف ٹریول کرنا پسند ہی نہیں کرتے ہم میں سے کوئی. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم نے جو معاشرے نے سکھا دی ہے, میں نے اپنے آپ کو بھی اسی انداز میں دیکھنا ہے, اور جو میرے ارد گرد کے لوگ ہیں ان کو بھی اسی انداز سے دیکھنا ہے. اینڈ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو انلوڈ.
میں خالی ہونا ہی نہیں چاہتا ہوں. حالانکہ اگر آپ اپنا تھوڑی دیر کے لیے توجہ فرمائیں, I will borrow ایک چھوٹی سی مثال میں بہت ہی امام کندی سے چوری کرتا ہوں, بہت پرانے ہمارے فلسفی ہیں. وہ آپ کو ایک بڑی عجیب سی بات, بڑی سٹل سا پوائنٹ میک کرتے ہیں کہ when you are looking in the mirror, of course here are you outside the mirror and then there is an image in the mirror. So unless you own that image and you get rid of your duality, you won't even be able to comb. میں نے کنگھی کرنی ہے, میرے بال بکھرے ہوئے ہیں, منتشر ہیں بال, میں آئینے میں دیکھ رہا ہوں. Now I have to give that image the power and recognize it as me. And when I will recognize it as me, so who is he who is standing here in front of the mirror? It's a very subtle analogy. So when you're combing your hair or you're applying lipstick, imagine you are آپ فنا کے زینے سے گزر رہے ہیں, آپ اپنے آپ کو اوبلیٹریٹ کر رہے ہیں, اینڈ یو آر گیونگ یور ریفلیکشن دا اتھارٹی ٹو ٹیل یو ہاؤ یو لک. ہاؤ ڈو یو ڈو اٹ ان لائف؟ اٹس اے سمپل, اٹس جسٹ اے اسٹارٹ اپ پوائنٹ, اٹس جسٹ اے اسپارک ان فرنٹ آف دا میرر. ہاؤ یو ڈو اٹ ان لائف؟ ہاؤ یو ڈو اٹ ان ریفرنس ٹو قرآن. بڑا دلچسپ ہے معاملہ کہ ہاؤ ول آئی گیٹ آف دس ڈویلٹی. میں نے اپنے آپ کو خالی کیسے کرنا ہے, ہوتے ہوئے بھی اپنے نہ ہونے کا ادراک میں نے کیسے کرنا ہے, اور ایٹ دا سیم ٹائم آئی ہیو ٹو گیٹ سم تھنگ فرام قرآن. دا قاری ہیز ٹو ٹرن ان ٹو قرآن بٹ اسٹل گراسپ سم تھنگ آؤٹ آف اٹ. اٹس اے فلوسافیکل پیراڈاکس. آئی ول ایکسپلین اٹ ٹو یو ویری سمپلی. جو ہمارے بزرگوں نے قادریہ سلسلے میں ہمیں بتایا ہے کہ دیر آر جسٹ ٹو تھنگس دیٹ یو ریکوائر. ون از حسن and the second is عشق. That's it. تیسری چیز کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے. عشق کا فوکس اور حسن کا کمال. And anybody who has ever been to Khana Kaaba, they can understand it. The first time you look at Kaaba, the very first time, I was conscious of it, so I witnessed what happened to me. When you look at this Kaaba, you have this image of Kaaba, it's a house of God. You haven't seen God, and now you're seeing an ayat of God. Kaaba is also an ayat of God, nothing else. It mesmerizes you so much کہ آپ کو اپنے ہونے کا احساس نہیں رہتا. You're just captivated into your own gaze. لوگ دھکے دے رہے ہیں آپ کو, ارد گرد ساری جو آوازیں ہیں وہ ڈیزالو ہو جاتی ہیں, and for that few seconds you are just so fixated at the beauty of that place. You just become oblivious to yourself. It's very common. لڑکے تھے, ہم بھی جوان ہوتے تھے جب, تو آپ بازار سے گزر رہے ہیں, والدہ ساتھ ہیں, اور آپ نے کوئی حسین چہرہ دیکھا تو آپ کا منہ کھل گیا, jaw dropped and you're just looking, and then mother would say کوئی شرم نہیں آتی, میں تیرے نال آیا تھا ایک, شرم نہیں آ سکتی. This is what Sufia called tahayyur. This is bewilderment. And you can only perceive beauty and you can only extract meanings from beauty if you are bewildered. As long as this mind is working, you will never understand what beauty is. I look at this beautiful rose and it's budding so perfectly. It has a convergence ho rahi hai colors ki from light red to dark red, and then there's this beautiful geometrical perfection. Now I'm looking and I'm captivated by the rose, and my mind asks, why do you think it's beautiful? اچھا یہ ریڈ کا کون سا شیڈ ہے, اچھا یہ جیومیٹری کی کون سی پروپورشنز ہیں جو پیٹلز کو اپنے اندر مرج کر رہی ہیں. The moment I ask this question, it's gone. So unless you are bewildered in that moment and this mind is switched, you can never know what beauty is, and you will never know what beauty can do to you. Same is with Quran. Unless this thinking mind, یہ عقل جزی جب تک بند نہیں ہوگی, عقل کلی ایکٹیویٹ نہیں ہوگی. اسی لیے اس قرآن کو ذکر کہا گیا, اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ. اور ذکر کا پہلا کام ہی یہ ہے کہ it gives you bewilderment. اپنے آپ سے بھلا دیتا ہے, جس کو ہم فنائے قلبی کہتے ہیں یا فنائے نفسی کہتے ہیں. And there is this beautiful analogy جو صوفیاء نے ہمیں دی ہے
بیکاز ہم آج صوفک پرسپیکٹو قرآن کا لے رہے ہیں, تو آئی ول اونلی ریزورٹ ٹو دیم. وہ ایک بڑی خوبصورت انالوجی دی ہے آف دس فارسٹ, جس میں دس انٹرپلے آف لائف, جس میں درخت جو ہیں دے آر بلومنگ اینڈ دا سیڈز آر گروئنگ آن دا برانچز, اینڈ دین دا ونڈ از بلوئنگ اینڈ اٹس اسکیٹرنگ دا سیڈز آل اراؤنڈ, اینڈ دین دیر آر برڈز ہو آر پکنگ دا فروٹ, اور پھر ان برڈز وہ دور دراز علاقوں میں ٹریول کرتے ہیں, اینڈ وین دے ایکسکریٹ تو وہ بیج جو ہیں وہ مٹی میں چلے جاتے ہیں. اب آل آف دیز سیڈز آر لائنگ ان دا فارم آف لیٹنٹ پاسبلٹی. All the seeds have the power to become trees and flowers. But they are just lying there. They are waiting for something to descend. And then the rain descends. اور جب وہ بارش ہوتی ہے اور بیج کو تھوڑی سی نمی ملتی ہے تو وہ اندر سے ٹوٹتا ہے. دیکھیں, اندر سے ٹوٹنا بہت ضروری ہے. میرے اپنے شیخ مجھے مثال دیا کرتے تھے کہ ٹیک اے لک ایٹ ایگ. اگر اس کو باہر سے توڑو گے تو دا لائف ول بی ڈسٹرائڈ, لیکن اگر اندر سے ٹوٹے گا a new life will be born. So before people break us, we must learn how to break ourselves. The spiritual life begins with breaking yourself, not by being broken by others. If you're waiting for an experience to happen and learn, it's going to take you a long time. And with average lifespan of 61, 62 years, we will never accomplish it. So we need to learn how to break from inside. اب وہ جب وہ بارش آتی ہے تو بیج اندر سے پھوٹتا ہے, ٹوٹتا ہے, and then it grows into a beautiful flower. لوگ آج کہتے ہیں کہ جی مرشد کی ضرورت کیا ہے, we have book. Well, we have books. So why do we need murshid? Well, you need someone to believe in you. I neither know myself nor I believe in myself. ایک بڑی خوبصورت کہانی مولانا نے لکھی ہے, اور دو تین صوفیاء نے بھی لکھی ہے, کہ ایک there was this gardener and he wanted to have a rose garden. So he takes, یہ قلم لیتا ہے اور وہ قلموں کو زمین کے اندر گاڑ دیتا ہے, اور then he is taking care of them every day, he is fertilizing them. ان کی وہ روز آ کے ان کو گوڈی کر رہا ہوتا ہے, روز آ کے پانی دیتا ہے, and he is looking at them that they are growing inch by inch. اور اللہ تعالیٰ وہ ایک اس سٹیم کو قوت گویائی دے دیتا ہے. تو وہ سٹیم از ناؤ لوکنگ ایٹ دس گارڈنر کمنگ ایوری ڈے, ٹیکنگ کیئر آف اٹ, اور اس کو پروننگ بھی کر رہا ہے اس کی, اور گوڈی بھی کر رہا ہے, اور پانی بھی دے رہا ہے, کھاد بھی دے رہا ہے. تو اس سے کہتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو دیکھتی ہے, اینڈ شی از جسٹ اے اسٹنکی, بیڈ لکنگ, ود اے کپل آف تھورنز, دیر از نتھنگ ان اٹ. اور وہ اس سے گارڈنر سے کہتی ہے کہ what the hell are you doing? Why are you wasting your time on me? تو وہ گارڈنر کہتا ہے کہ because you are rose. کہتی ہے what rose? Have you ever smelled me? I'm thorny and I'm this ugly looking creature and there is نہ کوئی شیپ ہے میری, میرے اندر کوئی لال رنگ نہیں پایا جاتا, میرے اندر کوئی خوشبو نہیں پائی جاتی. what the hell are you talking about? تو وہ گارڈنر اس کو کہتا ہے کہ don't worry, I'm nurturing you. I know what you are. I know what lies within you. You don't know. تو اس وقت اپنی اپیرنس پر پھنسی ہوئی ہے, لیکن ایک دن آئے گا کہ تو اسے شاخیں نکلیں گی, تیرے اندر پتے ہوں گے, and then that rose will bloom on your head like a crown. تو وہاں پر مولانا کہتے ہیں کہ مرشد وہی گارڈنر ہے, بلکہ وہ کہتے ہیں اللہ وہی گارڈنر ہے. You don't believe in yourself. But God believes in you. اس کو پتہ ہے کیا کیا پوٹینشل دے کے اس نے تمہیں بھیجا ہے, اس لیے وہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ, اس لیے وہ یہ بارش کی طرح یہ ذکر نازل کر رہا ہے قرآن, کہ اوکے یو ڈونٹ بلیو ان یور سیلف, اپنے آپ کو اٹیچ کرو اس ذکر سے, تو جتنے تمہارے لیٹنٹ پوٹینشلز ہیں یہ اس کو باہر لے کر آئے گا, اٹ ول ایکٹیویٹ اٹ. اسی لیے ہمیں مرشد کی ضرورت ہے, اسی لیے ہمیں قرآن کی ضرورت ہے, بیکاز وی ڈونٹ نو آور سیلفز. اور جس بندے کا یہ تہور ہو جائے, سیلف کانشیسنس, اس کی ایوولوشن انٹلیکچوئل اتنی ہو جائے, تو پھر وہ بندہ لا یمسہ الا المطہرون, ہی کین بی ون آف دوز پیپل ہو کین ٹچ دا ریئل میننگز آف قرآن. اور پھر اس کو آواز دی جاتی ہے آسمان سے, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی الجنہ.
کہ اے نفس مطمئن پلٹ اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو اس رب سے راضی ہے اور رب تجھ سے راضی ہے. فادخلی فی عبادی، فادخلی اور میرے عباد میں، میرے خاص غلاموں میں شامل ہو جا. وادخلی جنتی، اور میری جنت میں. جنت کا لفظی مطلب ہے باغ. Now if you can attach this analogy to what I was giving from Rumi, so you can understand that Jannat is just a place where the roses bloom. And this world is a place where you can only see ugliness. But if you believe in those latent possibilities, those latent excellent attributes that God has given you, اور اپنے آپ کو کسی کے حوالے کر دو جو تمہاری گوڈی کر سکتا ہے، جو تمہیں نرچر کر سکتا ہے، تو یو ول آلسو بلوم ایز اے جنت. These all look very romantic and non-intellectual structures, but actually they are very intellectual. یہ صوفیاء کی ایک بات جو مجھے سب سے زیادہ خوبصورت لگتی ہے وہ یہی ہے کہ they give us such strong visuals کہ جس میں جنت کے کانسیپٹ بھی ہمیں سمجھ آنا شروع ہو جاتے ہیں. Now what do I need? How do I empty myself? How do I unload? میں اپنا لگیج کیسے اتاروں؟ ایک میں نے آپ کو عرض کی، اٹس اباؤٹ فائنڈنگ بیوٹی اینڈ گیٹنگ فکسیٹڈ ٹو اٹ. فائنڈنگ بیوٹی ان دا گاڈز ورڈز اینڈ گیٹنگ فکسیٹڈ ٹو اٹ. اور آپ کا ارد گرد جو ماحول ہے آپ اس کو اپنی نظر سے مت دیکھیں. ٹرائی ٹو لک ایٹ اٹ فرام دا گاڈز آئیز. ایک بدو ہے صحرا میں سفر کر رہا ہے اور اب وہ بدو اپنی اونٹ پر بیٹھا ہوا ہے. واٹ ہی سیز؟ ویل ہی سیز اٹھتا ہوا آسمان اس کو نظر آ رہا ہے، اس کو چھوٹے چھوٹے ٹیلے یہ پہاڑ نظر آ رہے ہیں ارد گرد، اور اس کو زمین وہ وسعت زمین کی نظر آ رہی ہے، اور وہ اپنا اونٹ نظر آ رہا ہے اس کو. دس از دی اونلی ویژول ہی ہیز. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت وإلی السماء کیف رفعت وإلی الارض کیف سطحت. کیا زبردست اللہ نے یہاں پر کنیکشن ڈیولپ کیے ہیں ہر چیز کی حقیقت کے. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت. تو اونٹنی کو دیکھ رہا ہے. Why are you looking at this able? Just think how I created it. وإلی السماء کیف رفعت. تو آسمان کو دیکھ رہا ہے. کیوں آسمان کو دیکھ رہا ہے؟ Just think about how I raised it so high. وإلی الجبال کیف نصبت. You're looking at the mountains. Why are you looking at the mountain? Just think. یاد کر کہ ہم نے کس طرح ان کو گاڑا ہوا ہے. وإلی الارض کیف سطحت. اور تو زمین کو دیکھ رہا ہے. You're looking at these sands. Why are you looking at these sands? دیکھ ہم نے ان کو کس طرح بچھا دیا ہے. So you're again and again invited to that توحید, to that حقیقت of everything, کہ جو کچھ ہے کائنات میں وہ سب اللہ کی آیت ہے. Nothing else. وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. Even if you look at yourself, look at it from my eyes, you are nothing more than a symbol of me. اور ہمارا اس دنیا میں انٹریکٹ کرنے کا ایک ہی مقصد ہے کہ you should see God through me and I should see God through you. قرآن کی نظر میں اس کے علاوہ آپ کی ایگزسٹنس کا کوئی اور مقصد ہے نہیں، باقی سب کہانی ہے. اگر ہم یہ اپنے آیت ہونے کا فلسفہ درک کر لیں تھوڑی دیر کے لیے تو we will understand. And this journey is not going to start outward. Remember that. It's an inward thing. باہر سے آپ کو کوئی پش دے سکتا ہے. Somebody can guide you. But you have to start yourself. جس طرح انڈا اندر سے ٹوٹے گا تو زندگی بنے گی. اسی طرح if you start from inside, only then it's going to work. Nobody is going to do it for you. ایک بڑی صوفیاء کی پرانی کہانی ہے، مجھے ایک دم ذہن میں فلیش کر گئی کہ ایک اللہ کے ولی تھے اور وہ کہیں سے گزر رہے تھے اینڈ he had to cross this jungle and he had to go somewhere. اور شام ہو گئی تو اب وہ انہوں نے کہا کہ رات کے وقت جنگل میں جانا مناسب نہیں ہے، چور بھی ہوں گے، جانور بھی ہوں گے. تو he sees this small house, a very feeble structure, عام سا. So he goes and knocks at the door and this man comes out. اور وہ کہتے ہیں کہ بھئی میں جنگل کے پار جانا ہے لیکن اندھیرا ہو رہا ہے تو can I stay at your place for one night? So he says, yeah, we have a basement, I have a wife, I have 3 kids, we have a basement and you can use it. Nobody uses it. تو وہ بیسمنٹ میں چلے جاتے ہیں. تو رات کو اپنی عبادت کر رہے ہوتے ہیں. تو the guy is very sensitive.
So he feels that there is something running beneath that basement. So when he focuses, so he sees that there is this stream of water. जिस तरह जंगलों में और हमारे यहाँ पे स्ट्रीम्स हैं, नालियाँ होती हैं पानी की जो चल रही होती हैं, तो he feels that. So in the morning when he wakes up, तो ऊपर जाते हैं तो वो जो साहिब खाना होते हैं, जो उनके मेज़बान होते हैं, he is not there, his wife is just वो कोई नीड कर रही होती हैं फ्लावर, आटा गूंद रही होती हैं, तो वो उनसे पूछते हैं कि तेरा मियाँ कहाँ है? तो वो कहते हैं कि जी वो हमारे यहाँ पर पानी नहीं है, and there is this well which is 6 miles away. So my husband goes there every day and he has this bamboo और उसके 2 उसने घड़े लटकाए हुए हैं रस्सियों के साथ, और वहाँ से फिल करके आता है तो हमारा गुजारा होता है. आज क्योंकि तुम भी आए हुए हो तो now he is going to fill 4 pitchers. So he sees him, he is like huffing and cuffing, and बड़ी दूर से बेचारा वो उनको लेकर आ रहा है. So he just wonders कि यार ये तो इसकी बेसमेंट के नीचे से वो बह रहा है चश्मा जो वो 6 मील दूर वेल को सैराब कर रहा है, ये इतना दूर जा रहा है. तो वो वापस आते तो वो कहते हैं उससे कि यार you have entertained me very well, and but what the hell are you doing? Why are you going 6 miles away? He says because the water is there, so I have to go outward. तो वो उनसे कहते हैं कि यार do you have a shovel? So he says, well, what do you want to do with a shovel? So he says, let's bring 2 shovels and let's find water here. He says here 6 मील दूर है. तो बड़ी बहस करता है लंबी चौड़ी उनके साथ कि 6 मील दूर पानी है, हम मेरे दादा भी 6 मील दूर से लाता था, परदादा भी, तू अब आ गया को नई बात करने लगा. उन्होंने कहा यार तू आ तो सही. So they get 2 shovels and they starts digging, और वहाँ पे वो ईंटें हैं और dirt है पुरानी, वो they just keep वो खोदते रहते हैं. After like 10-15 feet they hit the water. तो वहाँ पर सूफिया कहते हैं कि this is you. You're always going outwards. Well, the streams of God mercy are running beneath every one of you. तुम्हें कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है. Once you recognize there is a water, तो ये जो सारी dirt है और ये सारी जो तुम्हारी रवायात और तुमने अपनी जो मुआशरे से ली हुई सारी ये गंद है, इनको बस एक दफा निकालने की कोशिश करो. You don't have to go anywhere. It's all within you. आज हमारा क्या हाल है? Even if we are sitting in Hastonis, I don't see many peaceful, happy people. Our boat of spiritual journey is always rocking. हर वक्त हिल रही है. Why is that? Why we are not in peace? Why we are not happy? उसकी वजह यही है कि हमने आज तक हकीकत का जायका ही नहीं चखा. There is this beautiful story, रूमी ने भी लिखी है और अतार ने भी लिखी है. There is this guy who lives near a river and he swims every day and he's a swimmer. Now he has to go to another country and he has to go through this ship. Well, the guy has never seen the sea. He has never seen ocean. अब वो जब वो शिप में आता है तो वो ओशन की हल्का सा उसमें तगय्युर आता है, 12-12 फुट की लहरें हैं, तो he gets really scared. Although he is a swimmer and he has seen water, but not in this magnitude. So now he needs holding, like we all need holding. कुरान की जब भी हमें कोई और तरह की तफसीर करता है तो we just cling to authority and tradition. No, it can't be that. It can't be that. So he is like that. He is clinging to the railing, and all the other passengers, they are used to traveling by sea, so they are sitting normally. They know कि 12-13 फुट की वेव को इतनी बड़ी चीज नहीं है. अब वो पहले तो वो रीलिंग को क्लिंग करता रहता है, फिर वो लोगों को क्लिंग करने शुरू करता है. ओ देखो हम मर जाएंगे, ओ देखो हम मर जाएंगे, ओ देखो कितनी बड़ी लहर आ रही है. So they all tell him to just chill and calm down, but he can't chill. He has never experienced it. अब वो इतना तंग करता है सबको, and then he starts vomiting and he is just going crazy in his head. हर एक को चमड़ रहा है. तो लोग कहते हैं कप्तान को बुलाओ, we just don't want this nonsense. तो वो कप्तान आता है तो वो देखता है, उससे कहता है कि what is wrong with you? Everybody is here and everybody is chill. Why are you so agitated? वो कहता है look at these waves. They're going to drown me. They're going to break your vessel. वो कहता है यार कुछ भी नहीं है, ये लहरें हैं. कहता है what do you mean? कहता है can you, कप्तान उससे पूछता है can you swim? कहता है हाँ. कहता है मेरा हाथ पकड़ and let's dive into these waves. कहता है पागल हो गए हो, मैं उनको देखकर मेरी जान निकल रही है, and you want me to dive in these waves? He said don't worry, trust me, just hold my hand and jump. वो कहता नहीं I'm not going to jump. तो पैसेंजर्स कहते हैं if you won't jump so we will push you over.
اب اس کی جان نکل جاتی ہے, وہ کہتا ہے ٹھیک ہے, کپتان کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے, اینڈ دے بوتھ جمپ. So when he hits the wave, he's all scared. But with their weight, when they go 10-12 feet below, تو کپتان اس کو اشارہ کرتا ہے اوپر دیکھ, and he sees کہ there is so much turbulence on the surface, لیکن beneath everything is so calm, it's so tranquil, it's so peaceful. Now we understand کہ these waves have no reality of their own. جو حقیقت ہے سمندر کی وہ صرف سکون ہے, اٹس اونلی پیس. وہ جو ہوائیں ہیں جو چل رہی ہیں ان کے سرفیس پر, دے آر میکنگ دیز ویوز رائز, بٹ دا ریالٹی از واٹر, اور واٹر کی ریالٹی سکون ہے. سو ہی بیکمز آل کام. سو وین دے کم بیک, ناؤ ہی از سٹنگ. اور یہی آپ کو ہمیشہ صوفیاء کہتے ہیں کہ دیکھو یہ تمہاری جو زندگی ہے یہ ان لہروں کی مانند ہے. اس طرح مولانا رومی نے فرمایا ہے کہ ایک دفعہ وہ ایک اسٹرا ایک دریا کی لہروں کے اوپر بہ رہا تھا, اینڈ دیر واز دس فلائی ہو واز ریئلی ٹائرڈ آف فلائنگ. ول یو گیٹ ٹائرڈ آف فلائنگ ایٹ ون پوائنٹ ان یور لائف؟ سو اٹ لینڈز آن دیٹ اسٹرا, اور وہ جب اسٹرا کے اوپر بیٹھ جاتی ہے تو وہ مکھی سمجھتی ہے کہ یہ میرا جہاز ہے, اینڈ آئی ایم دا سیلر. اور جب وہ لہریں اٹھاتی ہیں اس کو تو وہ بھی اٹھتی ہے, اور جب گراتی ہیں تو وہ بھی گراتی ہے. تو تھوڑی دیر بعد she starts feeling she is controlling the boat. The waves are not controlling her, she is controlling them. اور وہ رومی کہتے ہیں کہ جب وہ اٹھتی ہے نا تو وہ کہتی ہے دیکھو میری کشتی, and look at how great I am at controlling this boat. Is there any sailor like me? Well, the reality is the wave is carrying it. She is not doing anything. And if you have the courage to go below the wave, it's only tranquility, it's only peace there. وہاں پر کوئی گڑبڑ نہیں ہے. ورنہ ہمارے ذہن تو ایسے چرخے ہیں کہ وہ ایک شعر ہے کہ سارا دن ذہن کے بازار میں اڑتا ہے دھول, سارا دن ذہن کے بازار میں اڑتا ہے دھول, شام ہوتی ہے تو تصور کی دکان سجتی ہے. سارے دن یہ پروفٹ لاس, تانے بانے, and trying to control and everything will come to reality. اور قرآن آپ کو بار بار یہی سمجھاتا ہے کہ once you have the courage to dive, and once you find someone جس کا آپ ہاتھ پکڑ سکتے ہو, and you can trust them with your life, the reality will be revealed to you. And what is the reality? حضور نے ہر تہجد کی نماز کے بعد ایک دعا کی, اللہم ارنی الاشیاء کما ہی, اللہم اے ہمارے رب, ارنی مجھے دکھا, اشیاء چیزیں, کما ہی جیسے وہ ہیں, not as I see them but as you see them from the eyes of حقیقت. اور یہی حضور نے فرمایا اتقوا بفراست المؤمن انه ينظر بنور اللہ. We conveniently forget these very صحیح احادیث because we can't make sense of them. اتقوا بفراست المؤمن, وہی لفظ جو اللہ کے لیے استعمال ہوا ہے تقوی کا, وہی لفظ مومن کے لیے حضور نے استعمال کیا. اتقوا بفراست المؤمن, مومن کی نظروں سے ڈرو. انہ ینظر بنور اللہ, وہ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتا, اللہ کا نور ہوتا ہے اس کی آنکھوں میں جس سے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے. This is once again جو ایمان کا جو ثمر ہے, جو پھل ہے, it is that you see with the eyes of God. It is not a concept that Sufis developed it. It's very much there. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے جو میں پڑھ رہا ہوں. It's known to everyone. صرف بات یہ ہے کہ آپ نے توجہ کس چیز پر کرنی ہے. اب عرض یہ ہے کہ میں اپنے اس ایک فائنائٹ سے وجود میں ایک اتنی انفینائٹ کتاب کے ساتھ اٹیچ ہو رہا ہوں. سو آئی ہیو ٹو میک اے ریڈیکل ایڈجسٹمنٹ ان مائی اون ظرف. جب تک میں اپنی کیپیسٹی کو ایکسپینڈ کرنے کی صحیح نہیں کروں گا, فرسٹ آئی ہیو ٹو ریکگنائز مائی ریئلٹی از دیٹ آئی ایم آیت آف گاڈ. اور اللہ کا کلام اور اللہ کی آیت اتنی ہی انفینٹ ہے جتنا اللہ کا کلام ہے. سو آئی ہیو دس کیپیسٹی ٹو بیکم قرآن. یہی انوائٹ کیا ہے حضور نے, تخلقوا باخلاق اللہ, اللہ کی عادتیں اپناؤ. حضور نے فرمایا کہ قرآن مومن کا چھوٹا بھائی ہے, وہ جو اس سے پوچھتا ہے اس کو بتاتا ہے. حضرت علی کو کہا یہ ناطق قرآن ہے. حضور کے اپنے بارے میں جب حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھا گیا کہ آپ کے خلق کیسے تھے, آپ کی عادتیں کیسی تھی, فرمایا خلقہ قرآن. سو دس از دی ایکچوائزیشن آف قرآن ان بندہ مومن. کیونکہ دنیا میں کوئی چیز اتنی وسیع ہے ہی نہیں
It's very, very, once again I'll resort to Ibn al-Arabi. This guy has done an amazing job. کہ اللہ کا ایک نام ہے الواسع. حروف ابجد میں وسع کہ 136 عدد ہے. اس numerical value is 136. اور المومن کے بھی 136 عدد. So مومن وہ ہے جو وسعت ظرف رکھتا ہے. Who is willing to expand himself. He never closes down to experiences. That is, what do you mean by being مومن? That is, what do you mean by being Quran? It's not a hush topic. اس کے اوپر بڑا لے دے کہ میرے اپنے استاد کہتے تھے کہ یہ تو باتیں نہ کی کر. Becoming Quran and this and that. Well, this is what I have been invited to. اور پھر یہ جو انسان کامل ہے, he is basically خارجی وجود آف قرآن. حضور کو جب اپنے بارے میں حضور کے بارے میں پوچھا گیا کہ آپ کون ہیں, تو آپ نے فرمایا میں جوامع القلم ہوں. جوامع, پھر دوبارہ وہی لفظ آ گیا, اس میں فاعل آیا ہے. میں وہ ہوں جو تمام کلمات کو جمع کرتا ہے, اور ہم سب کلمے ہیں. قال لہ کن فیکون, ہم سب کی ریالٹی کلمہ ہے. تو حقیقت محمدی وہ حقیقت ہے ان اے پرفیکٹ ہیومن بینگ کہ جو ہر چیز کو اپنے اندر سما لیتی ہے. ویل دیر از اے کائنڈ آف اے کنسٹرکشن یو ہیو ٹو گو تھرو, دیٹ واٹ وی وانٹ ٹو اوائڈ. ہم صوفیزم میں when you initiate one thing that is going to bother you, I'm telling you right now, is prayer. Prayer it's a connection with God. It's a mode of connection with God, and everybody wants to be free in that connection. لیکن we are told with اتنی constriction ہے کہ تم نے جھکنا بھی ہے تو تم نے سبحان ربی العظیم کہنا ہے, تم نے سجدے میں بھی جانا ہے سبحان ربی الاعلیٰ کہنا ہے, اور تم نے ساری نماز قائم کر لی جب تک اللہم صلی علی محمد درود نہیں بھیجو گے تو نماز نہیں ہوگی. اٹس ٹوٹل پابندی. اور بعض لوگ جو ہیں وہ راہ سلوک میں اکثر بلکہ اس بات پر وہ سوال بھی کرتے ہیں اور پریشان بھی ہوتے ہیں کہ I want to have a free flow relationship with God. Why I have to follow Muhammad? And why I have to go through this restriction اور یہ constriction کہ میں نے رکوع کرنا ہے اور قیام کرنا ہے اور ان کی ترتیب بھی یہ ہے اور ان کے اندر یہ پڑھنا ہے. تو ہمارے مشائخ کہتے تھے کہ it's just like کہتے تھے کبھی پوٹر کو دیکھا کرو. He has this slab جو کہ راؤنڈ راؤنڈ جا رہی ہے اینٹی کلاک وائز, and he takes مٹی اور اس کو گیلا کر کے اس کے اوپر رکھتا ہے. and now there is constriction. وہ اپنی جو ماہروں والی انگلیاں ہیں وہ اس کے اوپر رکھتا ہے, کبھی اس کو یوں کر رہا ہے کبھی اس کو یوں کر رہا ہے, تو جو مٹی اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیتی ہے. borrowing the words of Ali and صوفیہ کہ قل میت بین ید الغسال, اپنے آپ کو یوں حوالے کرو مرشد کے کہ جس طرح میت اپنے آپ کو غسل دینے والے کے حوالے کرتی ہے کہ جیسے چاہے اس کو پلٹتا رہتا ہے. سو وہ سراہی وہ جو پوٹر اس سے کر رہا ہے اس مٹی کو نہیں سمجھ آ رہا, بٹ اٹ ٹرسٹ دا پوٹر, اٹ لیٹس دا پوٹر اپلائی دا پریشر اور واٹ ایور اور جو موومنٹ کرنی ہے, اینڈ دین اٹ فائنلی گیٹس بیکڈ فرام دین اوون and becomes that beautiful cup جو کہ محبوب کے لبوں کو چوم رہا ہوتا ہے. So the point, because we only have 1 minute left, the point is کہ جب تک آپ میں bewilder ہونے کا حوصلہ نہیں ہے, جب تک unload ہونے کا حوصلہ نہیں ہے, جب تک اپنا بیگیج پھینکنے کا, خالی ہونے کا حوصلہ نہیں ہے, جس کو فنا کہتے ہیں, یہ فنا ہے کیا؟ It is not an annihilation. It's a very bad term that we use. Fana is just an expansion of the zarf, nothing else. کیونکہ مولا کائنات نے 3 لفظوں میں ہمیں پورا اپنا راستہ, تصوف پر چلنے والوں کے لیے پورا راستہ سامنے رکھ دیا. اب کیا فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو پہچان, اللہ کی پہچان اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کی پہچان. من عرف الناس تفرد. Only Ali can do it. I can tell you, جتنا ایک میرا علم ہے اور جتنا ایک میں نے پڑھا ہے, ایرسٹوٹل سے لے کر میں آج تک سارے تقریباً پڑھے ہیں میں نے, only he can say that. من عرف الناس تفرد. The one who understands humanity, understands others, he becomes an individual. He becomes distinct. He will find for his individuality. ابھی psychiatrist بیٹھے ہیں, he will understand it much better than even me.
کہ جو سب کو پہچان جاتا ہے وہ اپنا ڈفرنس پہچان جاتا ہے ان سے، کہ ہاؤ ہی از اور شی از این انڈیویجول. من عرف الناس تفرد، وہ ایک فرد بن جاتا ہے. من عرف نفسہ تجرد. اور دوسری سٹیج پر جب اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے تو وہ ڈفرنس جو ہے اس کو اکھاڑ کر باہر پھینک دیتا ہے. اٹس اے پینفل پروسیس بٹ اٹس بیوٹیفلی آرٹیکولیٹڈ. لوگوں کو پہچانو گے، اپنا فرد واحد ہونا سمجھ آ جائے گا. پھر تم نے اپنی اس شناخت سے جو لوگوں نے دی ہوئی ہے اس سے جان چھڑانی ہے. اور پھر تیسری سٹیج ہے من عرف اللہ توحد. اور جو اللہ کو پہچان جاتا ہے توحد، he gathers everything, he makes everything one. اور توحد جو ہے تفضیل کا صیغہ ہے. then there is no otherness left for him, and that is when he becomes Quran. So I am inviting you to this romantic vision of Quran from Sufiya, where you have a potential to become Quran yourself, no matter what scholars say. Forget about them. We are not answerable to scholars. We are answerable to the one who inna nahnu nazzalna az-zikr. So I am inviting to you to this bewilderment. I am inviting you to this expansion of capacity. I am inviting you to these eyes of a lover, کہ جس کے ذریعے آپ قرآن کی ان مفاہیم اور ان مطالب تک پہنچ سکتے ہیں کہ جب the separation between the Qari and Quran becomes impossible. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.